Dr. Saab, faculty members of the School of Law, their students. I think one introduction which was missing, myself, not only a law student, because I am a complete Pakistani, I have not done anything abroad, and I am proud of it. And I have competed the world over, and I think our educational institution and our human resource is the best in the world, so I have no cable on that at all. But I was just... At that time there was only one university law college, Punjab University Law College, and we had morning and evening sessions. And I was elected the president of the University Law College Punjab with the highest majority, which has never been even surpassed even till date. Of course, the unions have been banned, and I wish that the unions are restored again, because that is the basis on which leadership is created. I was not only the president, but I was also the best speaker, and there were intercollegiate, all Pakistan intercollegiate debates held all over the country. And University Law College excelled, and we topped, and I had so many trophies that my room literally got filled up. And when we had no money to go to see a movie or go to a hotel to have a food or some soft drinks, etc., and then we used to sell one of the cups, which was about 150 rupees, and then we used to see the movie and or enjoy that food. So I have gone through this process, and I now see the bright, brilliant faces in front of me. And you know, Pakistan is a very, very blessed country, because we have almost 70% of our population is below the age of 35 years, which means we have the most powerful, vigorous, youthful, energetic human resource which no country in the world has. And this is the biggest dividend that Pakistan has today. The only thing is, Dr. Saab, we have to channelize them into constructive nation building. Because if we do not concentrate, and if our youth goes astray, then this is going to be a demographic disaster. It's a demographic dividend would be transformed or turned into a demographic disaster. So I have experienced in my life that we need to revamp our whole educational system. Unfortunately, there is more of an element of commercialism which has crept into our educational system as well as our health sector system. As the Chancellor, when I was the governor and I used to go to the convocations of different universities, even there I used to tell them that this is a service-oriented profession. Let me tell you the recipe. Never let the passion in life die. Never let the passion in life die, and you will always remain young and energetic. So the passion, what is passion? And as Allama Iqbal said, "Tu shahi hai parwaaz hai kaam tera, tere samne आसमां और भी हैं, इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मां व मकां और भी हैं." This is passion. When you want to achieve a certain destiny or a goal, now that we are ending this year and entering the next year, all of you must have a goal and a destiny. Dream. That is what you need. A dream for a lofty, higher, think big. And then pursue it with vigor and passion. And God opens the avenues. Allah Ta'ala खुद कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन की तहों में और आसमान की फ़िज़ाओं में इतनी वुसअत और ताकत दी है, तुम तजस्सुस करो, मैं तुम्हारे लिए तसख्खुर करूँगा. Believe in God. I came here in Lahore, I had nobody here, no relative, no judge or no lawyer who was going to feed me, my brother or my... I didn't join any chamber. I took a room of 150 rupees rent, and then I put a rack and some couple of books and
gave a little bit space for my clerk and started off. And now I have offices in all parts of the country. There's a total vacuum at the top. And this, the beauty of this profession is that there is no point of saturation. My first cousin, my younger brother, Lateef Khosa, was the Chief Justice of Pakistan. And now, you see, nobody knows, he's gone into oblivion. My another brother, when I was the governor, he was the Chief Secretary, grade 22, and that ends. He's gone in oblivion. My another first cousin, he was the Inspector General Police, the highest rank in the police hierarchy, and retired, and after attaining the grade 22, that's the end of it. There is no grade in the profession of law. Sky is the limit. And there is no point of saturation, there is no retirement in this profession. Best thing about it is that it has complete independence. You are your own master. Once Mohtarma Shaheed Benazir Bhutto was sitting in my office because I've done all the high profile cases. I'm still doing Zardari's cases and all that. And she said, "You are my future so-and-so, governor or whatever." I said, "No, Bibi, thank you very much. I like this relationship. I am your lawyer. Whatever I say, you obey. I don't want to reverse the pendulum that you command and I obey." So, this is the beauty of this profession. You are right on top of the world, but don't expect that anything, miracles are going to happen. Because if you enter the profession, yes, there is going to be a lot of frustration. Because in the initial stages, like any other young lawyer, I have gone through this also. You have to be patient, you have to be perseverance, you have to be hardworking, you have to be passionate, you have to continue to pursue your profession with honesty and perseverance. Talking about the administration of criminal justice system itself, you see, even if you see, we were regulated by the Anglo-Saxon laws. There was Lord Macaulay who gave us all these laws because it took many decades before they researched. The Britishers have the tendency of researching. They go for research. Lord Macaulay gave this codified laws to the subcontinent, looking into these religious beliefs and the customary beliefs of the people of subcontinent. The Muslims had their own, the Hindus and Sikhs had their own, so it was more or less a merger or an amalgamation of all the segments of society of the subcontinent India, as it was. And they administered their system of justice, whatever it was. But one thing which they did is, in the Code of Criminal Procedure, this is again strange. And let me tell you, this was basically leading into technical justice. And the Britishers, they and which unfortunately we are following today as well, it was the procedural wranglings in which the whole system was woven and the substantial justice was buried under the technical procedural wranglings, unfortunately. We are going on with that. And I'm sorry, I have been a part of the parliament for 10 years as a senator and then as a federal minister and then as the Attorney General for Pakistan. I've been there and I tried my level best, but unfortunately we have as yet not groomed up, not grown up as parliamentarians to realize that it is the legislature, the job of the parliament is to legislate. I have in one of my recent discourse with South Asian Thinkers Forum, I did give one of my, which has gone viral on the media also, wherein I have tried to speak my heart out, and I have expressed the opinion that for God's sake, start loving the people. Please start loving the country, motherland. धरती माँ से प्यार करो. धरती माँ को हम नोच रहे हैं. बस कर दो. 75 years
gone by, what are we giving to the motherland? The motherland has given us everything. It's one of the most beautiful, richest country in the world if we go by the minerals. Balochistan is so rich. One of the Balochis came to me and he said, sir, آپ ایک رکی ڈک کی بات کر رہے ہیں, یہاں 20 ذخائر سونے کے ایسے موجود ہیں جہاں دھن دولت اتنی ہے کہ ہمارا وی کین بی اے سپر پاور. اور ایران کے بارڈرز پر جو ہماری سارا بارڈر ہے وہ اٹ از سو رچ ان ٹرمز آف آئل اینڈ گیسز, کیونکہ ایران میں خود اس سائڈ پہ تو ہے, اس سائڈ پہ نہیں ہے. ہاؤ کین دس بی؟ اینڈ دین لک ایٹ دا ڈیپ سی, گوادر پورٹ, it is one of the most beautiful places on earth. We've not been able to develop. I mean, if we only are able to exploit the resources of Balochistan, Pakistan would be fabulously rich going into the skies. What are we doing to this motherland? So I think there has to be a circumspection within yourself. Sochein kya galat hai? We don't accept somebody else's arguments. We start fighting and squabbling. This is a destruction of the whole society. The social fabric goes to the brink of disaster if we start thinking like that. So we have to have the tolerance. جو کرمنل رائٹ ہمارے اسلام کا ہے اس میں 4 قسم کے آتے ہیں. ایک وہ ہے جس میں اس کی جو ہے ایک فرد کے ساتھ اس معاشرے کے فرد کے ساتھ آپ جو ہے کوئی زیادتی کرتے ہیں. اب وہ فرد جو ہے آپ کو معاف بھی کر سکتا ہے اسلام میں, آپ عفو درگزر کر سکتا ہے, آپ سے کمپنسیشن لے سکتا ہے. لیکن ایک وہ جرم ہے جس میں معاشرہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے, سوسائٹی بھی ایفیکٹ ہوتی ہے, اسٹیٹ بھی ایفیکٹ ہوتی ہے مرد کے ساتھ. مثلا ڈکیتی بھی ہے, مثلا زنا بھی ہے, ریپ بھی ہے, مثلا دوسرے ایسے جرائم ہیں جس میں معاشرے میں اشتعال پیدا ہوتا ہے. اب اس میں 2 قسم کے ہیں. ایک پریپونڈرنس اگر وہ فرد کی طرف زیادہ ہے, مثلا قتل ہوتا ہے یا کسی کو آپ مجروح کرتے ہیں, زخمی کرتے ہیں, تو یقیناً اس میں معاشرے میں ایک خوف بھی پھیلتا ہے, معاشرہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے, لیکن اصل نقصان جو ہے اس شخص کا ہوا ہے جس کا بندہ مر گیا یا جو زخمی ہوا ہے, تو وہ قابل راضی نامہ ہے. دوسرا وہ ہے جس میں پریپونڈرنس جو ہے وہ زیادہ سوسائٹی کی ہے. ڈکیتی, نقصان اس کا ضرور ہوتا ہے جس کا چوری ہوئی ہے, ڈاکہ مارا ہے, لیکن سوسائٹی کو زیادہ خوف ہوتا ہے کیونکہ دوسروں کے گھر بھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں, وہ قابل راضی نامہ نہیں ہوتا ہے. تو کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہم نے اسلامی تو لیا نہیں ہے. اب ہم آ گئے اینگلو سیکسن اس پہ. اب اینگلو سیکسن میں آپ دیکھیں کہ انگریز نے کیا کیا. انگریز نے یہ کیا اپنے اس کے ملک میں, اس نے تو 50 دفعہ وہ جو ہے تبدیل بھی کر چکا ہے, ہم اسی پہ قائم ہیں. 1878, 1872, 1908 ہم اسی پہ قائم ہیں. ہماری لیجسلیچر کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اس کی اصلاح کر کے, اس کی تصحیح کر کے. یہ جو ہے نا کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, یہ ایوولوشنری پروسیس ہے. اٹ از ناٹ اے اسٹیٹک ورلڈ, it is an evolutionary world where things are moving, things are changing, ideas are changing, your lifestyle is changing, everything is changing. یہاں اب انٹرنیٹ آیا, انٹرنیٹ کا کب کانسیپٹ ہوتا تھا؟ ہم وہ اس کی ایلس ان ونڈرلینڈ یا اس کی کسی اس میں پڑھتے تھے اڑن تشتری جا رہی ہے. اب تو آپ کا سب کچھ آ گیا انٹرنیٹ میں. آپ یہاں سے بیٹھ کے آپ کانفرنس کرتے ہو امریکہ کو اور کنیکٹ کرتے ہو, آپ کانفرنس کال لے کے جاپان سے کہیں, دنیا اب سمٹ چکی ہے اور ڈفرینٹ. So obviously you have to be dynamic. You have to be dynamic, and this is what the lawyers want to learn. You can't have the same interpretation of a law when things have changed completely. Law تو ہماری legislature تو کر نہیں رہی ہے بدل. اب ہم نے اس کی انٹرپریٹیشن ایسی دینی ہے جو بلینڈ کرے. اگر بلینڈ نہیں کرے گی تو بریک آ جائے گا, ٹوٹ جائے گا. اب کرمنل جسٹس سسٹم میں آپ اگر توقع کریں کہ کوئی آج آپ کو گواہ نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ مل جائے گا جو گواہی جا کے دے گا کہ میرے سامنے اس نے اس کو قتل کیا ہے, کلاشنکوف سے فائر کیا ہے, یا اس کو سٹیب کیا ہے, یا اس کو کلاڑی ماری ہے, یا ڈنڈا مارا ہے اور اس کو مار لیا ہے,
آج آپ کو پاکستان میں ایک بھی انڈیپینڈنٹ وٹنس نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ ایک تو وٹنس کی پروٹیکشن ہمارے ہاں نہیں ہے. دوسرا، ملزم ہر حربہ استعمال کرتا ہے جو شاید سیلف پروٹیکشن، سیلف پریزرویشن کے لیے وہ خود بھی کرتا ہے، اس کے باپ، بھائی، چاچا، بابا، ماما، دوست، گینگ، گروپ، واٹ ایور یو کال دیٹ، سارے اس میں انفلوئنسز آتے ہیں. پیسے کا ایلیمنٹ آ گیا غریب کا، اور وہ خریداری کا پیسہ، وہ بھی ایک لالچ آ گئی، اور پھر اس کی زندگی کو بھی خطرہ آ گیا. پھر آپ کرمنل ایڈمنسٹریشن میں کیوں آپ تبدیلی نہیں لاتے؟ ماڈرن ٹیکنیکل ڈیوائسز پر لائیں. ہم نے آرٹیکل 162 آف دی قانون شہادت آرڈر میں اس کی ایڈمیسیبلٹی کی ہوئی ہے کہ اینی ایویڈنس obtained through modern devices would be admissible. لیکن ہمارے پاس پولیس اور وہ ٹریننگ ہے ہی نہیں ان کے پاس. آپ اس کو کرائم سین کو جب پریزرو کرتے ہو تو پھر اس کی آپ فوٹو جینک ایک تو سارا کچھ کریں، پھر وہاں سے ٹریسز لیں، پھر وہاں سے اس کی جو ہے اگر کوئی آپ کو شراپنل یا آپ کو کوئی پیلٹس یا آپ کو بولٹس یا آپ کو کوئی ایسی شواہد ملتے ہیں ان کو لیں، ان کی پھر ڈی این اے کروائیں، ان کو جو ہے کیمیکل ایگزامنر اور سیریولوجسٹ کے پاس اور فائر آرم ایکسپرٹ کے پاس بھیجیں اس کی جو ہے میک شیپ کے لیے. دیز آر ناٹ سم تھنگ وچ از ناٹ ڈویبل. But we don't have the technical know-how to do it. We don't have those experts. ہم نے ٹرین ہی نہیں کیا ان کو. ہم تو اس پولیس کو صرف ڈنڈے مارنے کے لیے، اپنے سیاسی مخالف کو جو ہے اندر کرنے کے لیے، یا ہمارے اپنا جو ہے ذاتی وہ نمود و نمائش کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، اور آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہمارے. ہم نے ان کو اس لیے استعمال کر رہے ہیں. We are not using them for the purposes of law and order or to protect the society. سو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں ایسی ہیں جو کرمنل ایڈمنسٹریشن اور جسٹس ان کے بغیر نہیں ہو. آئی ایم ویری ویری تھینکفل ٹو یو فار انوائٹنگ می ٹو دس اوکیزن. ویسے تو یہ ایسا چیز ہے کہ یہ تو لامتناہی ہے، اور اگر میں اپنے ہی ایکسپیرینسز آپ کو بیان کرتا چلوں تو شاید پتہ نہیں کتنے سیشن لگیں گے.